اگر ان کے اوپر کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے تو سامنے بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں انشاءاللہ۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، کسی کو کسی بات پر کوئی اشکال ہے تو خدا کی قسم وہ میدان میں آئے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہمیں حکومت سے اپیل کرنی ہے کہ جس شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کی اس کو پھانسی دی جائے، کتے کی موت مارا جائے۔ نعرہ لگاؤ، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی محمد رسیم رضوی جو ہے اس نے بھی قرآن کریم کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر اپیل درج کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اس میں سے 26 آیت کریمہ کو نکال دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کے خلاف آواز اٹھائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ کان کھول کر سن لے کہ قرآن کریم اس کے باپ دادا کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جس نے یہ ایسی حرکتیں کی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے صرف کہ مسلمانوں کو بھڑکایا جائے اور آپس میں اختلاف کرایا جائے اور آپس میں ملک کے حالات کو نیست و نابود کر دیا جائے اور ملک کے اندر آگ لگائی جائے۔ اس لیے میں سب سے پہلے حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جس نے یہ رپورٹ درج کی ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور جو بھی شخص ملک کے اندر قرآن کریم کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے ان تمام سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو بھی اس بارے میں کیچڑ اچھالے تو حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان تمام کو سخت سے سخت کڑی سزا دی جائے اور ان کے اس منہ کو بند کیا جائے۔ ایسے ہی ایک پنڈت نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پردھان منتری ہیں، ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس لیے جو بھی کوئی ایسی گستاخی کرے، ایسی خلاف ورزی کرے اور ایسا کیچڑ اچھالے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور اس کو پھانسی دی جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے۔ سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ اس شخص کو پھانسی دی جائے کہ جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم آپس میں کسی کو لڑائیں، آپس میں سکھوں کو لڑائیں، آپس میں دلتوں کو لڑائیں، آپس میں مسلمانوں کو لڑائیں، اور ملک کے اندر جتنے بھی باشندگان وطن ہیں ان تمام کو آپس میں لڑایا جائے اور ہم انشاءاللہ ہم بری ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں اور یوپی سرکار سے بھی اپیل کرتا ہوں اور ہمارے جو پردھان منتری مودی جی ہیں اور امت شاہ یوگی جی ہیں ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی ایسے غلط الفاظ استعمال کرے اس کے منہ کو بند کیا جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ان کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اس لیے کہ ملک کے اندر اگر آگ لگ جائے گی، ملک کے اندر اگر نفرت کا بیج بویا جائے گا، ملک کے اندر اگر اختلاف اور انتشار خلفشار کیا جائے گا تو اس سے ملک تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ سیکولر ملک ہے، اس کو سیکولر رہنے دیجیے۔ یہ جمہوریت ملک ہے، اس کے اندر جمہوری ملک ہے، یہ اس کو جمہوری رہنے دیجیے۔ اس کے اندر ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے آپس میں اختلاف ہو، آپس میں خوریزی ہو۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں یوگی جی سے اور مودی جی سے
اور امت شاہ سے کہ جس نے یہ بات کی ہے ان تمام کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ان تمام کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اس لیے میں تمام سے درخواست کرتا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی، اپنا دلت بھائیوں سے بھی اور سکھ بھائیوں سے بھی، کہ اگر کوئی ایسی بات ملک کے اندر کی جائے کہ جو نفرت کی بات ہو یا کسی طریقے سے ملک مار لگنے کی بات ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھایا جائے اور سرکار سے اس کے خلاف مانگ کی جائے، اور سرکار اس کو انشاءاللہ تعالی ہماری بات کو سنے گی اور انشاءاللہ اس کے اوپر غور کرے گی اور انشاءاللہ ان تمام کو سخت سے سخت کڑی اور سزا سنائے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منٹ، میری ایک درخواست ہے سرکار سے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ ایسے افواہیں اور ایسے جو بولتے ہیں کہ جو قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، آسمانی کتاب ہے اور عالمی کتاب ہے، پورے عالم کے لیے بھلائی کی اور رحمت کی کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں جو ایسے لوگ کہتے ہیں ان کو آیتوں کو نکالو، ان کو تو یہی پتہ نہیں آیت کہاں سی ہے اور کیا چیز آیت ہوتی ہیں، ان کو کیا حق بنتا ہے قرآن شریف کے بارے میں غلط بولنے کا اور ہمیں نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا۔ عالمی نبی ہیں، پورے عالم کے اندر رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اس سے بتاؤ اس سے کیا ہمارے ملک کے اندر کیا بگاڑ ہو رہا ہے قرآن شریف سے؟ یہ قرآن شریف تو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے، اس قرآن شریف کے نقش قدم پہ چلیں گے تو جو بھی ملک چلے گا وہی ملک کامیاب ہوگا، جو انسان چلے گا وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اس سے کیا ایسے لفظ بولیں جس سے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ایسے ملک ایسے زبان ایسے لفظ نہ بولیں کہ جس سے آپس کے اندر توڑ ہو، آپس کے اندر جو ہے تکرار ہو، آپس کے اندر دل ٹوٹے۔ ایسے لفظ بولنے والوں پہ ہماری سرکار سے بالکل جو ہے سرکار سے ہماری تو یہ بنتی ہے اور ان سے گزارش ہے کہ ان کا لگام گر دیا جائے۔ ایسے آدمی جو ایسی بات بولتے ہیں کہ آپس کے اندر توڑ ڈالتے ہیں، کسی کے جو ہے مطلب دھرم کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں، کسی نبیوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو حق نہیں پہنچتا، ان کو لگام لگا دیا جائے۔ سرکار سے ہماری جو ہے کیا نام گزارش ہے اور ہماری ان سے ونتی ہے کہ سرکار ہماری مودی سرکار ہے، ہماری جو ہے یوگی سرکار ہے، یہ ہمیں ان کے جو ہے لگام لگا دیا جائے، ہماری ان سے گزارش ہے۔ ایسے ملک کے اندر ایسے انسانوں کو فرق نہ ہونے دے کہ آپس کے اندر اتفاق اور نا اتفاقی، آپس کے اندر توڑ، ملک کے توڑنے کے ایسے جو ہے لفظ بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے لگام لگا دیا جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے کیا نام جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ ہماری یہ ان سے گزارش ہے سرکار سے۔